وكتاب مبين سبحان الله صدق الله العظيم صلوا على النبي الكريم الرؤوف الحميد الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. آئیے تسکین جان نزار کی باتیں کریں، سبحان اللہ ہجر کی شب سیدی قرار کی باتیں کریں، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ معزز و محترم قابل سب تعظیم و تکریم علماء کرام، ناتخوان حضرات اور برادران اسلام، جو ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہوتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہمیں تین جہتوں سے نظر آتی ہے۔ ایک بیست مصطفیٰ علیہ السلام، ایک ولادت مصطفیٰ علیہ السلام، اور ایک تحریک مصطفیٰ علیہ السلام۔ بیست سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر تشریف لائے، 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا۔ تو 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا، اس کو بیست مصطفیٰ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نبی بنے تھے، نہیں، نبی اس وقت بن چکے تھے جب کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی نہیں تھا، صرف اللہ کے پیارے حبیب کی ذات تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ جو ہی عدم سے ہست کے اندر پیارے مصطفیٰ کو وجود عطا کیا، اسی وقت سے ہی نبوت سے آپ کو متصف کر دیا، اور آپ کی نبوت پھر ارواح انبیاء کرام کو فیضان پہنچاتی ہوئی۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نبی بنے، اور احادیث بھی اس کے اوپر شاہد ہے کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں بچپن کے اندر جب میں گزرتا تو ایک پتھر مجھے کہا کرتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں آج تک اس پتھر کو جانتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتھر تو جانے کہ یہ نبی جا رہے ہیں اور نبی کو علم نہ ہو کہ میں نبی ہوں۔ 40 سال کے بعد آپ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا تھا، لیکن نبی اس سے پہلے نہیں بن چکے تھے۔ اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے، آتے ہی سجدہ کیا اور آواز سی تھی رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، تو امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے۔ نبی کی ہوتی ہے،
جو نبی نہ ہو اس کی امت نہیں ہوتی. امت کے الفاظ کہہ کر بتا دیا کہ دنیا والوں یاد رکھ لینا، میں 40 سال کے بعد نبی بننے والا نہیں، میں نبی بن کر آ رہا ہوں. اس کو بعثت مصطفیٰ سے ذکر کیا جاتا ہے. اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ علیہ السلام. 12 ربیع الاول کو اللہ کے پیارے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ لبادہ بشریت کے اندر آپ کا ظہور ہوا. لبادہ بشریت کے اندر آپ کی نورانیت کو لبادہ بشریت عطا کر کے آپ کا ظہور کیا. لیکن اس کو ولادت مصطفیٰ کہتے ہیں. اور تحریک مصطفیٰ کہ کب آپ ہست سے عدم سے ہست کے اندر آئے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کائنات کے ذرے ذرے سے پہلے جس چیز کو رب نے پیدا کیا تھا وہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے نور کو پیدا کیا. آج کی سائنس وہ کہتی ہے، غور کرنے لگے علماء سائنسدان کہ بھائی اس کائنات کی ابتدا کس چیز سے ہوئی ہے. آخر کوئی ابتدا ہے؟ سائنسدان تدبر کرنے کی بعد، غور کرنے کی بعد اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ دنیا والوں اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے تو ایک لائٹ سے ہوئی ہے. ایک لائٹ سے ہوئی ہے. آج کا سائنسدان جو زمین کے اوپر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کر رہا ہے، جو ایک کونے کے اوپر بیٹھ کر کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، 1400 سال گزر جانے کے بعد تمہاری سائنس کی جہاں انتہا ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لائٹ کہنے والے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. سائنس نے جس کو لائٹ کا نام دیا اسی کو اللہ کے پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور اس اعتبار سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام حقیقتاً نور ہے اور ظاہری طور پہ آپ بشر ہیں، لیکن آپ کی بشریت ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے. آپ کی بشریت وہ ہے جہاں نوریوں کے سردار جبرائیل کی نورانیت بھی دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے پھر پیارے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا. نوریوں کا سردار جبرائیل ہی ہے. سدرہ کے مقام کے اوپر جب سرکار پہنچے معراج کی رات، سرکار نے جبرائیل سے کہا جبرائیل آؤ آگے چلے. تو جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ لا ضلعتو ان ملتا لا اختراق تو یا رسول اللہ اگر اتنا بھی آگے جاتا ہوں اللہ کی انوار و تجلیات مجھے جلا کر راہ کر دی. ہرے نوریوں کا سردار، فرشتوں کی نورانیت جس جبرائیل کی نورانیت تک نہیں پہنچ سکتی، وہ نور، وہ جبرائیل جہاں اس کی نورانیت آگے جا نہیں سکتی، پیارے مصطفیٰ کی بشریت ان انوار و تجلیات کو طے کرتی چلی جاتی. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق. آپ بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. جو بشریت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے، لیکن آپ کی بشریت
ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے، بلکہ نوریوں کے سردار کی نورانیت بھی وہاں تک نہیں پہنچ۔ یہاں علماء کرام، بزرگان دین، صوفی کرام ایک بڑی لطیف محبت والی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب پیارے مصطفیٰ نے کہا تھا کہ جبریل آؤ ہمارے ساتھ چلو، اگر دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیتا اللہ کی انوار و تجلیات اس کو بھی نہ جلاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیارے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے جب جانے لگتے ہیں، اللہ کی انوار و تجلیات کو طے کر رہے ہیں، اس وقت پیارے مصطفیٰ کے تن کے اوپر لباس بھی تو تھا، ماما شریف بھی تو پہن رکھا تھا، نالین مقدس بھی تو تھے، لیکن اگر نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے لباس کو انوار و تجلیات نے کچھ نہ کہا، نالین کو جلا نہ سکی، جبریل تو بھی دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیتا تجھے بھی کچھ نہ کرتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری بشریت کی طرح نہیں ہے۔ جس جگہ نوریوں کی نورانیت بھی دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے اللہ کے نبی کی بشریت کی پھر ابتدا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی حقیقت نور ہے، اور یہ نورانیت پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ایسے ہی نہیں تھی بلکہ دکھائی دیتی تھی۔ اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اگر کسی کو نور بنانا چاہتے تو اللہ کے نبی نور بناتے بھی چلے جاتے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام، یہ جو آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ 40 سال کے بعد آپ نبی نہیں بنے، بلکہ نبی کے ہی سے پہلے بن چکے ہیں، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی حقیقت نور۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنے تھے؟ اب سوال بھی پیدا ہوتا ہے، صحابہ کا یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے تھے، بلکہ کہیں اس سے پہلے نبی بن چکے تھے۔ کیوں؟ جب اعلان نبوت ہوا تھا 40 سال کے بعد، سب صحابہ کے سامنے اعلان کر رہی تھی۔ صحابہ آپ کے ہم عمر بھی تھے، کم عمر بھی تھے، آپ کی عمر سے زیادہ بھی تھے، لیکن جب ان کے سامنے اعلان کیا تو پھر سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ گویا کہ یہ انداز بتاتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے اس وقت یہ بات ضرور کی ہوگی کہ دنیا والے میں اعلان تو کر رہا ہوں، لیکن یہ تصور نہ کرنا کہ میں نبی اب بن کر آ رہا ہوں، بلکہ کہیں سے پہلے نبی بن چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب اس سوال کو، اس انداز کو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیں کب آپ نبی بنے؟ تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حقیقت نور ہے، یہ دیکھیں بشریت کی ابتدا یہ حضرت آدم سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے بشریت کی ابتدا نہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا اے بشر کی رٹ لگانے والوں، میں اس وقت بھی نبی بن چکا تھا جبکہ ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئی۔ خرے آدم سے پہلے جب آپ نبی تھے تو آپ کا وجود کون سا تھا؟ یہ نبی ہونا صفت ہے، یاد رکھیں صفت جو ہوتی ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ناؤن ہے، صفت کا وجود موصوف کے وجود کے بغیر نہیں ہوتا۔
اور موصوف کا وجود پہلے ہوتا ہے، صفت کا وجود بعد میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نبی تھا آدم سے پہلے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں استاد ہوں، 86 کے اندر میں نے پڑھانا شروع کیا، میں استاد ہوں، یہ میری صفت ہے، لیکن یہ صفت پہلے تھی یا کہ میرا وجود پہلے تھا؟ پہلے وجود ہوتا ہے، پہلے موصوف ہوتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو بتاؤ بشریت کی رٹ لگانے والوں، جب ابھی بشریت ماں سے وجود کے اندر نہیں آئی تو سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو یہ نبوت کون سے وجود کے ساتھ متصف تھی؟ وہ وجود تھا حضور محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد۔ خانوی صاحب لکھتے ہیں علماء کہ سرکار نے فرمایا کن تو نوراً بین یدی اللہ قبل خلق آدم 14 عام، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کے پاس ایک نور کی صورت میں تھا۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اس کی وضاحت کرتے دکھتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے تھے، نہیں، بلکہ یہ بات حقائقاً ہو رہی تھی کہ سرکار کی محفل میں 14,000 سال کی بات ہو رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تم 14,000 سال کی بات کرتے ہو، 14,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے میں اللہ کے پاس ایک نور کی صورت میں تھا۔ لیکن اس سے زیادہ کہ اگر کوئی حدیث مل جائے تو یہ حدیث یا وہ حدیث ایک دوسرے کے معارض نہیں ہوگی، مخالف نہیں ہوگی۔ سیرت حلقیہ اٹھاؤ، آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کم امرت من سنین، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لست عالم غیر ان فی الحجاب رابط نجمن یطلع 70,000 مرہ ورأیت اسنین و 70 مرہ۔ یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا علم نہیں ہے، لیکن ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اس سے آپ ذرا حساب لگا لیں۔ یا رسول اللہ چوتھے حجاب کے اوپر ایک ستارہ طلوع ہوتا، پھر غروب ہوتا، طلوع اور غروب کے درمیان 70,000 سال کا زمانہ گزر جاتا، اور میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ میں نے اس کو 72,000 مرتبہ اس ستارے کی زیارت کی ہے، اور یہ 70,000 کو 72,000 کے ساتھ ضرب دو، یہ تقریباً 5 ارب سال بن جاتے ہیں۔ لیکن سرکار نے فرمایا وَعِزَّتِ جَلَالِ وَارْتِفَاعِ مَقَامِ اَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ۔ اے جبریل، جس ستارے کا تو نظارہ کرتا تھا وہ ستارہ میری ذات ہی تو تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جبریل علیہ السلام نعرہ نہیں لگا، بات سنیں، جبریل امین یہ نوریوں کا سردار کہیں اس سے پہلے بشریت سے پہلے پیدا ہوئے، اور جبریل امین سے پہلے کہیں ارب سال اللہ کے پیارے حبیب نور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث آپ نے بھی فرمائی۔ سرکار سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ابھی و امی، یا رسول اللہ میرے والدین قربان آپ کے اوپر ہو جائے، اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ قبل الاشیاء، یا رسول اللہ بتائیں ذرا سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں ذرا ایک بات بتائیں، میری عمر 40 سال کے قریب ہو چکی ہے، 45 سال، بچے ہیں کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے،
اس سے پہلے کی بات میں اگر ایک 25 سال کا نوجوان ہے اس سے پہلے کی 40 سال پہلے کی بات پوچھوں یا آنے والے زمانے کی بات پوچھوں، یہ غیب ہے یا کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یاد رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیب ماننا یہ شرک ہے، جو کسی کے لیے غیب مانے گا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھ لو جبریل نے جابر نے کہا، پوچھا یا رسول اللہ بتاؤ سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ جابر نے یہ نظریہ دے دیا کہ دنیا والوں، جس نبی کی عشق اور محبت کا چراغ تم اپنے دل میں فروزہ کیے ہوئے ہو، جس کا قیادہ تم اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہو، جس نظریے کا ادار کی غلامی کا قلادہ ہم اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ نبی بے خبر نہیں آ رہا۔ جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک پوچھو تو صحیح، وہ بتانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جابر کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں، ورنہ چلو اگر جابر نے عشق کے اندر کہہ ہی دیا تھا تو سرکار کہہ دیتے مجھے پتا کیا غیب کا، میں تمہارے سامنے ابھی پیدا ہوا ہوں، تو کائنات پتہ نہیں کتنی دیر پہلے پیدا ہو چکی ہے۔ نہیں، پیارے مصطفیٰ نے اس کے عقیدے کی تصحیح کرتے ہوئے فرمایا، اے جابر سب سے پہلے رب نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو جو تمہارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نور ہیں اور غیب جانتے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور صحابہ اکرام اور حضور علیہ السلام اس چیز کا ہمیشہ ذکر بھی فرمایا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کل کی بات کا کسی کو علم ہے؟ بالکل نہیں۔ قیامت کا کسی کو موت کا علم ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ قد رفع لی الدنیا انی انظر الی الدنیا و الی ما هو قائم الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذا۔ یاد رکھ لو لوگوں، اللہ رب العزت نے میری نگاہوں کے سامنے زمین کو بے حجاب کر کے رکھ دیا ہے، اس دنیا کو اور قیامت تک جو کچھ ہونا ہے تمہارا مصطفیٰ بے حجاب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ الا ما ہوا قائم، جو کچھ ہونا ہے قیامت تک، تو اس کے اندر موت بھی آئے گی، اس کے اندر قیامت بھی آئے گی، اس کے اندر اولادوں کی یعنی لوگوں کے ہاں جو اولاد ہونی ہے، ہر چیز کو پیارے مصطفیٰ کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ۔ آگے ذرا چلتا ہوں کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی نور ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نور تھے نظر تو نہیں آتا۔ نور کا تو مطلب ہوتا ہے ادھر چراغ جلایا جائے تاریکی دور ہو جائے، روشنی حاصل ہو جائے، تاریکی دور ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے۔ مصطفیٰ سے کون سا نور چھلکتا ہوا نظر آتا تھا؟ ارے پیارے مصطفیٰ جب آئے تیری ظاہری تاریکی کو بھی دور کر دیا، تیری باطن کی تاریکی کو بھی دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ نور مقدس نظر نہیں آتا۔ ارے یہ تمہارا قصور نہیں ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کا قصور ہے، یہ تمہارے آباء و اجداد کا قصور ہے۔ ارے جب ان کے سامنے مصطفیٰ تھے تو ان کو نظر بھی نہیں آیا۔ آج تم کہتے نظر نہیں، ہجرت کی رات جب پیارے مصطفیٰ جانے لگے، اہل کفار نے تیر و تفنگ لے کر گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، ابھی محمد نکلے کہ چراغ کو گل کر دینا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ نکلتے ہیں، سر کے اوپر گڈھا ڈال کر گزرتے ہیں، چلے گئے، صبح چیم گوئیاں کرتے ہیں، محمد نکلے نہیں۔ کہنے والے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
پیر سید عارف بہاول حق شاہ صاحب، تم نے تو مدنی تاجدار کو دیکھا نہیں، جن کے سامنے جلوہ فروز تھے، جن کے سامنے شمس و قمر کو روشنی دے رہے تھے، ان کو بھی نظر نہیں آیا۔ آپ دیکھیں جب پیارے مصطفیٰ ہجرت کی رات گزرنے لگے تھے، ان کے سر کے اوپر گٹھا ڈال دیا، گزر گئے، صبح چین گوئیاں کرنے لگے کہ محمد باہر نکلے نہیں ہیں۔ تو لوگوں نے آ کر کہا نکلے تو کیا، وہ منزل کے اوپر بھی پہنچ گیا اور تمہارے سر کے اوپر گٹھا ڈال کر گزر گیا۔ ان کو نور نظر آیا؟ اگر ان کو نظر نہیں آیا تو یہ قصور تمہارا نہیں، تمہارے آباء و اجداد کا ہی قصور ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا نور یہ اسی کو نظر آتا ہے جس کے دل کے اندر محبت ہو، جس کے دل کے اندر عشق ہو۔ یہ حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بتاؤ یہ حدیث بھی کبھی انہوں نے سنائی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے والے جو دو دانت تھے ان کے درمیان سوراخ تھا، اذا تکلم رویہ کالنور یخرج من بین سرایا، جب پیارے مصطفیٰ بات کرتے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم پیارے مصطفیٰ کے منہ سے نور چھلکتا نظر آتا تھا۔ اذا ضحک یطلال الجدر، جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام مسکراتے تھے تو در و دیوار بھی جگمگ جگمگ کرنا شروع کرتا۔ تو جو نور ہو اسی سے نور نکلے گا نا، تو جو نور نہ ہو اس سے نور نہیں نکلتا۔ یہ چراغ، یہ لائٹ نور ہے، اس کو روشن کیا، جگمگ جگمگ کرنا شروع کر دیا۔ تم نے چراغ چلایا، اس کے اندر نورانیت تھی، اس نے کائنات کو روشن کر دیا۔ پیارے مصطفیٰ کا بھی باطن روشن تھا، نور تھا۔ جب صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بات کرتے در و دیوار بھی روشن ہو جایا کرتے تھے۔ اے حلیمہ بتا تو صحیح، تجھے بھی نورانیت مصطفیٰ نظر آئی جاتی؟ کہتے ہیں نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ غریب عورت ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں تھا، پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، کوئی عزت سے نگاہ سے دیکھنے والا نہیں۔ جب خدمت مصطفیٰ کی، جب نسبت مصطفیٰ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم وقت کے سربراہ بھی جو ہے وہ بھی حلیمہ کو کہتے ہیں سیدتنا حلیمہ، اے ہمارے سر کی تاج حلیمہ، تجھے عزت کہاں سے ملی؟ پیارے مصطفیٰ سے۔ عورتیں کہتے ہیں کہ حلیمہ کیا وجہ، بڑا تکبر، بڑا غرور، کہ تو بڑی نفرت والی ہو چکی ہے، کس بینک کے اوپر تو نے ڈاکہ ڈالا ہے، کون سی دولت چوری کر کے لے آئی ہے کہ ساری ساری رات تیرے گھر کے اندر چراغ جلے رہتے ہیں؟ بڑے بڑے امیر صاحب ثروت لوگ بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چراغ جلانے کے بعد چراغوں کو گل کر دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر سے نورانی چراغ جلتے نظر آتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اذا احسنا لم نختار الى السرات، اے مجھے تانا دینے والیوں، خدا کی قسم جب سے مصطفیٰ کو لے کر آئی ہوں مجھے تو چراغ کی ضرورت ہی نہیں، اللہ اکبر سبحان اللہ، مجھے تو چراغ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ آپ فرماتے ہیں اس لیے لأن نور وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان انور من نور السرات، کہ پیارے مصطفیٰ کے چہرے سے جو روشنی نکلتی اس کے سامنے نہ چاند کی کوئی حیثیت تھی نہ کوئی سورج کی حیثیت تھی۔ میرے گھر کے اندر جو چراغ تمہیں جلتا ہوا نظر آتا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ کا چراغ ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں اذا احتجنا فی الامکنۃ المظلمہ الى السراج، جب کسی کمرے کے اندر مجھے چراغ کی ضرورت پڑتی، تاریک کمرہ ہوتا،
ہم چراغ جلاتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں پیارے مصطفیٰ کو اٹھا کر وہاں لے جایا کرتی ہوں، تو آپ کے چہرے سے جو روشنی نکلتی اس سے گھر تاریخ جو تھا وہ روشن ہو جایا کرتا۔ ابن عساکر میں دیکھیں حضرت یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کن توحید تو ان کا سحر کہ میں سحری کے وقت کپڑے سیا کرتی، ساقطت الابرۃ من یدی، ایک دن میرے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے، سوئی گر جاتی ہے، طلب تو ولم اقدر علیہ، میں نے کافی تلاش کی لیکن مجھے نظر نہیں آتی۔ آپ فرماتی ہیں اسی پریشانی کے عالم میں میں بیٹھی ہوئی ہوں، داخل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے مصطفیٰ میرے سر کے تاج جو ہی اندر تشریف لاتے ہیں تبینت العبرۃ بنور وجہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے مصطفیٰ سے جو روشنی نکل رہی تھی اس کے اجالے کے اندر مجھے اپنی سوئی بھی نظر آ جاتی ہے، سوزنی گم گشتہ ملتی ہے تبسم سے تیری، شام کو صبح ہو بناتا ہے اجالا تیرا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ان احادیثوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی سر سے لے کر قدم تک نور ہی نور تھے، اگر نقاب بشریت پوشیدہ نہ ہوتے ہیج کسرہ مجال نظر و ادراک حسن وے ممکن نہ ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کے حجاب کے اوپر، آپ کے نور کے اوپر پردے ڈال دیے تھے، اگر پردے نہ ڈالے جاتے کسی کی نگاہ کے اندر کیا طاقت تھی کہ پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو بے حجاب دیکھ سکتے، کسی کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اگر کوئی دیکھتا وہ بھی خاکستر ہو جاتا، لیکن یہ پردے ڈالے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا پیارے مصطفیٰ نے انا املک و آخی یوسف اسبح، کہ میرا بھائی یوسف سفید رنگ کی ہے اور میں ملیک ہوں، میری سفیدی کے اندر سرخی بھی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ رنگ جو سرکار تھا کا تھا، اس کے سامنے حضرت یوسف کے حسن کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اور تو نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن پیارے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر تو کسی نے ہاتھ نہیں کاٹا۔ میں بڑا پریشان تھا، لیکن ادھر مقام یہ ہے حسن یوسف دم عیسیٰ یدے پیاسا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، سبحان اللہ، کہ جو کمالات اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے کمالات اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے، وہ سارے کے سارے کمالات جہاں ان کے کمالات کی انتہا ہوتی ہے، اللہ نے وہ سارے کمالات اپنے پیارے مصطفیٰ کو دیے، اللہ کے نبی کی پھر وہاں سے کمال کی ابتدا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضرت یوسف کا حسن کا یہ کمال، تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر کسی نے ہاتھ تو نہیں کاٹے۔ آپ فرماتے شاہ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ سے محدث دہلوی کے والد ماجد، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرا وقت جا اٹھا، میں پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی اور میں نے عرض کی، یہی سوال میں نے کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر تو کسی نے ہاتھ نہیں کاٹے، لیکن حسن یوسف آپ کے سامنے اس کی کوئی خاصیت نہیں۔ آپ نے فرمایا شاہ عبدالرحیم جمالی مستور غیرت من اعظم الناس غیرت من اللہ تعالی لو ظہرا فعل اثر مما فعلوا بنا رو یوسف، خدا کی قسم اللہ نے میرے حسن کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، اگر ایک پردہ کس سے کاٹ دیا جاتا، ایک عورت تو کیا کائنات کے سارے انسان میرے حسن کو دیکھتے ہاتھ کٹنا کیا اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے۔ یہ اللہ نے آپ کے حسن و جمال کے اوپر
پردے ڈالے ہوئے. آپ یہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں. دل کے آواز کے اندر بڑی چاشنی تھی، بڑا مٹھاس تھا. ایک دن کہنے لگے کہ جس کی آواز کے اندر اتنی مٹھاس ہے اس کے چہرے کے اندر کتنا کمال ہو. اللہ سے عرض کی جائے گی مجھے اپنا آپ دکھا دو. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لن ترانی، پیارے موسیٰ تیری نگاہوں کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھ سکے. پھر بھی کلیم اللہ تھے. کہنے لگے عرض کی یا اللہ تو مجھے دکھا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے، میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا، دیکھ لیا، پہاڑ اپنی جگہ رہا، تو ہم بھی تجھے اپنا دکھا دیں گے. سوف ترانی، ہم تجھے اپنا دکھا دیں گے. فلما تجلی اللہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، اللہ پاک نے تجلی جب ڈالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب کیا ہے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بے ہوش ہو گئے، اٹھے، جس تجلی کو دیکھا تھا اس کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر حسن اس قدر آ چکا تھا، اتنی رعنائی آ چکی تھی کہ علماء فرماتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتا وہ بھی اندھا ہو جاتا. اس لیے آپ اپنے چہرے کے اوپر ہمیشہ کپڑا رکھتے ہیں. ہرے موسیٰ کی ایک تجلی، علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوئی کا نکا جو ہوتا ہے اس کے کروڑ حصے کیے جائیں اتنا اللہ نے نور پھینکا تھا. ہرے اتنے نور کو دیکھنے والا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتنا حسن آتا ہے کہ کسی کی نگاہ کے اندر طاقت نہیں کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے. تو پیارے مصطفیٰ نے ایک تجلی نہیں، دو تجلیاں نہیں، کروڑ تجلیاں نہیں، بلکہ سر چشمہ تجلیات کو دیکھا تھا، بے حجاب اللہ کی ذات کو دیکھا تھا. تو پھر بتاؤ مصطفیٰ کے چہرے کے اوپر کتنا حسن آیا ہوگا. کس کی نگاہ تھی کہ اس چہرے کو دیکھ سکتا؟ اللہ پاک نے پردے ڈال دی کہ تاکہ یہ غلام دیکھ سکے. اور آتا ہے کہ حضرت موسیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کا نظارہ کیا، آپ کی نگاہ کے اندر اتنی تیزی آ جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کان یبصرو النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ 10 فراسخ. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تجلی دیکھنے کی وجہ سے آپ کی نگاہوں کی تیزی اس قدر ہو چکی تھی کہ 50 کلومیٹر کے اوپر رات کی تاریکی کے اندر، کالی رات، کالے پتھر کے اوپر کالے رنگ کی کیڑی چل رہی ہوتی، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. یہ کہنے معلوم سبحان نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ہرے موسیٰ علیہ السلام جب 50 کلومیٹر تک ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، راستے کے اندر کتنی دیواریں آئی ہوں گی، کتنے پہاڑ آئے ہوں گے. اگر موسیٰ کی نگاہ پہاڑوں کو چیرتی ہوئی مطلوب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ پیارے مصطفیٰ جنہوں نے بے حجاب اللہ کی ذات کو دیکھا تھا، ان کی نگاہوں کی تیزی کس قدر ہو، ان کی نگاہوں کی تیزی کس قدر ہو. یہ اللہ پاک نے آپ کی نورانیت یہ دکھائی بھی دیتی تھی، اور اگر آپ کسی کو نورانیت عطا کرنا چاہتے آپ عطا بھی کر سکتے تھے. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، شام کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھی. اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، گھر میں جانا ہے، تاریک رات ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، دور دراز سے آنا ہے. پیارے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، پیارے مصطفیٰ نے یہی کہا
کہ میری شان یہ ہے اے پیارے جو تیرے در کے اوپر آ جائے اس کے خالی دامن کو واپس نہیں لٹا رہا، جیسا بھی آئے، کوئی شفا لینے کے لیے آئے شفا دیتا چلا جا، کوئی بیٹا لینے کے لیے آئے بیٹا دیتے چلے جاؤ، ہر تکلیف کی بادشاہی چاہتا ہے وہ دیتے چلے جاؤ، کوئی میرا عرفان چاہتا ہے ان کا ٹوٹا ہوا تعلق مجھ سے جوڑ کے دے۔ پیارے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا ادھر چھڑی لے کر آؤ، چھڑی لے کر آئے، سرکار نے اپنا ہاتھ لگایا۔ آج تم بھی ہاتھ لگائے نا، آپ ٹیوب کو لگائیں وہ بھی فیوز ہو جاتا ہے، آپ جس جگہ ہاتھ لگائیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ کیا تھا؟ خلیمہ فرماتی ہے خدا کی قسم الکیت محبت ہو وَإِتْقَانَ بَرْكَتَهِ حَتَّى إِنَّ أَحَدُهُمْ قَالَ اذا نزل على ذا احزاب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدا على موضع العذاب یبرہ باذن اللہ۔ پیارے مصطفیٰ کی شان سے تھی کہ جس کو کوئی سر درد ہوتا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی، کسی کے پیٹ کے اندر درد ہوتا، میرے گھر میں آ کر مصطفیٰ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی تکلیف والی جگہ کے اوپر لگائی جاتی، یبرہ باذن اللہ سریعا، جو ہی مصطفیٰ کے ہاتھ لگنے ہوتے اسی وقت شفا ہو جائے گا۔ کہتا ہے کہ تو نبی ہماری طرح، جس جگہ تو ہاتھ لگاتا ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، طوفان اٹھ رہا ہے، تکلیفیں بڑھ رہی ہیں، پیارے مصطفیٰ جہاں ہاتھ لگاتے ہیں برکات پیدا ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پیارا مصطفیٰ ہاتھ لگاتا ہے وہ کوچے خوشبو سے مہکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا تھا؟ سرکار نے اس چھڑی کو ہاتھ لگانے کے بعد سرکار نے فرمایا انطلق بہی، اس چھڑی کو لے کر جاؤ، سجدی اولئک من بین یدیک عشرا ومن بین خلفک عشرا، کہ پیارے یہ چھڑی 10 گز تک آگے روشنی کرے گی، 10 گز تک پیچھے نکلتی چلی جائے گی۔ اذا دخلت فی البیت، جب تو گھر میں داخل ہوگا نا، فسجرا، تو دیکھے گا، فی البیت سودا، ایک تیرے گھر کے اندر بہت بڑا سام بیٹھا ہوا ہوگا، بدرب ہو، اس کے ساتھ اس کو مارنا، حتی یخرجا، وہ بھاگ جائے گا، فإنہ شیطان، ہوگا بھی وہ شیطان۔ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ چھڑی جس کو مصطفیٰ نے ہاتھ لگایا وہ روشن ہو جاتی ہے، 10 گز تک آگے روشنی کرتی ہے، 10 گز تک پیچھے روشنی کرتی ہے۔ جب میں گھر میں گیا تو دیکھا کہ وہاں سام بیٹھا ہوا، میں مارا، وہ بھاگ جاتا ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی نگاہ کی یاد تازہ ہوگی، اے دنیا والے تیری نگاہ یہ ہے کہ تیرے سامنے گدھا کھڑا ہو جائے وہ نظر نہیں آتا۔ پیارے مصطفیٰ مسجد نبی کی سرزمین کے اندر ہے اور اپنے صحابی کے گھر کے حالات بھی بتا رہے ہیں۔ میرے غلام یہ چھڑی روشنی بھی کرتی چلی جائے گی، لیکن یہ بھی دیکھنا تیرے گھر کی نگاہ بانی بھی ہم کر رہے ہیں، تیرے گھر کی ہر چیز میرے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ تو یہ پیارے مصطفیٰ نے اور یہ اللہ کے نبی نے وہ نورانیت ایک چھڑی کو عطا فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہیں تو اپنے بندوں کو بھی عطا کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے حضور قبلہ شاہ صاحب، حضور پیر سیاد رحمت اللہ تعالیٰ، حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد، آپ نے جب دلائل الخیرات شریف کا وظیفہ مکمل کر لیا تو آخری رات میں اللہ کے پیارے نبی تشریف لائے، خلفائے اربعہ ساتھ ہیں، آپ نے آ کر دستار بندی، جب آپ نے توجہ ڈالی تو آتا ہے کہ آپ کے جسم کا سایہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ نے آج بھی جاؤ سیال شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پھر مسجد سے لے کر گھر تک ایک برآمدہ تیار کروا دیا، اس کے سائے کے اندر اندر آپ آتے کہ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ بات بیان کر ختم کرتا ہوں، میرے شاہی کامل حضور قبلہ پیر سید نذیر شاہ صاحب، یہ 81 کی بات ہے، آپ انتقال میں بیٹھے، میں بھی ساتھ تھا، یہ مجھے سعادت حاصل ہے تقریباً 32 سال تک، یعنی آپ کی خدمت کرتا رہا۔ تو ایک رات مجھے کہنے لگے 12 بجے کے قریب کہ جمیل بیٹا آپ جاؤ ذرا سو جاؤ، تو 2 بجے کے قریب مجھے جگا دیا۔
اور سوتے نہیں تھے ویسے ہی. بہرحال جب میں 2 بجے کے قریب اندر آیا، تاریک رات ہے، بجلی بند ہے، بارش ہو رہی ہے، تو قبلہ شاہ صاحب یعنی ایسے ہاتھ رکھ کر تکیے کے اوپر ایسے سر رکھا ہوا ہے قبلے کی طرف. میں جب اندر داخل ہوا، خدا کی قسم کہ آپ کا چہرہ بالکل روشن تھا اور اس کے اجالے سے آپ کا تکیہ بھی نیچے سے نظر آ رہا. یہ اللہ کی بندوں کی شان ہوتی ہے. جس نبی کا تم نے دامن پکڑ رکھا ہے اس کا ظاہر بھی نور تھا، اس کا باطن بھی نور تھا، اور اگر کسی کو نور بنانا چاہیے تو نور بناتے بھی چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مقامی مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق.